عمر صاحب کمنگ بیک ٹو مولانا صاحب، ٹھیک ہے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ ایک گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بڑے عرصے سے پی ٹی آئی والے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو آپ ایک الائنس بنا لیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو لائک مولانا فضل الرحمان صاحب، ٹھیک ہے، آئس بریک ہو گئی، آپ لوگ ملے، بیٹھ کے گپی لگائی اور کافی عرصے سے لگا رہے ہیں، کھانے شانے کھا رہے ہیں مل کے، گپ لگاتے ہیں، مطلب دل کی بڑاس بھی آپس میں نکالنی شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن لیڈرز کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور مولانا صاحب جو ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، وہاں تک تو ایک دوسرے کی بات آپ سن رہے ہیں۔ آپ کا کیا جو ووٹر سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا یا ووٹر سپورٹر ہے جے یو آئی کا، وہ بھی اس پہ ایک پیج پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا صاحب اگر آپ کے ساتھ الائنس میں مل جاتے ہیں، الائنس میں اگر مل جاتے ہیں، اگر آپ کسی سٹیج پہ بھی باہر آنا چاہیں گے، باہر سڑکوں پہ آنا چاہیں گے، تو کیا مولانا صاحب آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے آنا؟ بڑے اچھے کویشچنز ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں رانا صاحب۔ نمبر ایک سال سے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بہت بڑا خلیج تھا جب ہم نے شروع 13-14 سال کا مسئلہ ہے، بہت چھوٹی چھپی ڈھکی بات تو نہیں ہے، اور ہم نے یہیں پہ آپ کے شو پہ میں نے کہا ہے کہ ایک پیرلل میں ہم لوگ چلائیں گے اس مہم کو، اور وہ خلیج آہستہ آہستہ پر ہوتی جائے گی، فاصلے کم ہوتے جائیں گے، اور ایک پوائنٹ آئے گا کہ جب ہم لوگ قریب ہوں گے، وہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ پہلے آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اپوزیشن کی یہ پارٹیاں جن لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف اتنی کیمپین کی، وہ ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں جمہوریت کے حوالے سے۔ ہم نے نہ کوئی ڈیولپمنٹ بات کوئی کرنی ہے، نہ کسی الائنس کی بات کر رہے ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل الائنس کی، ہماری ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، اور اس کے لیے ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ کل کو باقی پارٹیاں، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، ماں سوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ مزل لے رہے ہیں اور یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں بائی اینڈ لارج۔ عوامی نیشنل پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے، کے پی سے، بلوچستان سے، ان کا وجود نہیں رہا۔ What exactly is going on behind the closed doors, I would say؟ کوئی معلوم نہیں ہے ہمارا کسی سے، بیہائنڈ دا کلوز ڈور کوئی معلوم نہیں ہے، کہ نہ ہمارا رابطہ ہے دیکھیں نا، جتنی وارز ہوئی ہیں، مطلب کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کانفلکٹس ہوئے، ان کی ریزولوشن کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے، تو آپ کی بھی کوئی چل رہی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چل رہی ہمارا تو یہ چیز وزیر اعظم Why is the government so jittery؟ وہ ان سے پوچھیں، وہ تو 17 سیٹس کی 17 سیٹس کی وہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے۔ جس شخص نے 10,000 یا ووٹ لیے ہیں تو اس کے وہ 10,000 کے صفر کے آگے ایک اور مطلب صفر لگا کے تو اس کو 1 لاکھ ووٹ کر دیا اور اس کو فارم 47 پکڑا دیا۔ یہ امپریشن گورنمنٹ یا گورنمنٹ والے کیوں دیتے ہیں کہ جی سانو زبردستی بٹھا دیتا گیا؟ کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ وہ خود ہی مانتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ نہیں، لیکن یہ امپریشن گورنمنٹ والے دیتے ہیں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا گیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ زبردستی کیوں؟ نہیں، زبردستی کس نے ان کو بٹھایا ہے؟ ان کو جس نے بٹھایا ہے ان کو کہنے جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ کنپٹی ہماری کنپٹی سے ہٹا دیں، ہم لوگ جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رمضان شوگر مل جیسے کیسز میں NRO3 نہیں ملے گا، پھر آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ آپ کا چولستان جو ڈیزرٹ ہے وہاں پہ 1 لاکھ ایکڑ زمین جو کوپریٹ فارمنگ ہونی ہے، تو جب تک نیب کی یہ نہیں بنیں گے تو پیپلز پارٹی کو کس طرح سکویز کریں گے کہ سندھ کا پانی وہ اس پہ سودا کریں؟ یہ تو زرداری اور بلاول جو ہے یہ سندھ کی عوام کے سروں کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا جب NRO4 ملے گا پیپلز پارٹی کو، یہ وہ کیس بنے گا جہاں پہ وہ کہیں گے اچھا پانی آپ بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں، اور کیس ہم لوگ ختم کریں گے، یہی ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کے خیال میں مطلب کہ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے نا، جنگ ہوتی ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، تو کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ اگر مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ سٹینس لیتی ہے پیپلز پارٹی، اور کولیٹرل ڈیمیج میں یہ جن لوگوں کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر وہ آف لوڈ بھی کر دیتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کی مد میں، ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وہ نام ان کے ہی آئیں گے نا، زرداری کا نام ہے، بلاول کا نام ہے، ان ساروں کے نام اس میں آئیں گے نا۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، جب ان کو وہ پکڑ کے انویسٹیگیشن آئے گی، انویسٹیگیشن آفسر ان سے پوچھے گا، تو یہ سارے کے سارے جیل میں جائیں گے، پارٹی کے اندر پریشر ایٹسٹرا، تو وہ ڈیل کریں گے کیونکہ پیسہ تو کہیں نہ کہیں تو گیا نا۔ تو لہٰذا یہ لوگ اس گرے لسٹ میں آپ کے دور میں بھی، پی ٹی آئی کے دور میں بھی، شہزاد اکبر صاحب بھی آ کے اتنی بڑی چیزیں لے کے آ جاتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے۔ ان سے پوچھ لیں، ان کو آپ کو
ڈیٹیلز بھی بتا دیں گے. تو رمضان شوگر ملز کا جو کیسز بنے وہ کہاں سے آئے؟ مٹیریل کس کیا پیپلز پارٹی نے کیا یا پھر انہوں نے کیا؟ پھر آپ لوگوں نے اپنے دور میں بھی کیس صحیح ہینڈل نہیں کیے تھے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی تھی صحیح. نہیں, وہاں پہ تو پھر جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے. ویسے عمران خان صاحب از آن ریکارڈ, انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی, یہی کوشچن کیا تھا میں نے, تو انہوں نے کہا تھا جی میری اکاؤنٹیبلٹی کی جو ٹیم ہے وہ ڈی تک تو پہنچ جاتی ہے لیکن گول نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ آپ کا ایک بیریئر اٹھ جاتا تھا اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ پریونٹ کرتے تھے, کیونکہ ان کی ڈیل جو تھی, ڈیل مسلم لیگ نون اور خواجہ آصف اور شہباز شریف اور نواز شریف ان کے ساتھ شروع ہو گئی تھی 2019 میں. انہوں نے کہا, بلکہ 2018 میں جو خواجہ آصف نے میڈیا کو, نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں, خواجہ آصف نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جی ہماری بات جنرل باجوہ سے شروع ہو گئی تھی 2018 میں. بیچ میں کووڈ بلکہ 2019 میں سوری بیچ میں کووڈ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ذرا ڈیلے ہو گیا, اور پھر لنڈن پلان اور یہ سارا جو آپریشن ہونا تھا وہ ہوا, تو انہوں نے ان کو ڈرائی کلین کرنا تھا. تو ڈرائی کلین جب آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کپڑے کو تو زیادہ گندا نہیں کریں گے نا, ورنہ پیٹرول اور ڈیزل اس ڈرائی کلین مشین میں زیادہ ڈالنا پڑتا ہے. تو انہوں نے نہیں ڈالنا چاہا, انہوں نے کہا جی ذرا ہاتھ تو اللہ رکھیے ان پہ, تو لہٰذا انہوں نے وہ کنوکشنز نہیں ہونے دی جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. اگر جنرل باجوہ جو تھے, اگر انہوں کی بات چیت ہو گئی تھی بقول خواجہ آصف کے, اور ان کی بات چیت ہو گئی تھی نون لیگ والوں سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر عمران خان صاحب نے کیوں کہا تھا, ان کی حکومت چلی بھی گئی تھی تو پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا 6 مہینے اور ایکسٹینشن دے دینی چاہیے جنرل باجوہ کو, ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے لیکن 6 مہینے اور رہ جائیں, الیکشن کرا کے جائیں. دیکھیے جی, امپورٹنٹ چیز رانا صاحب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بات کی, اور میں نے آپ کے شو پہ بھی ریٹریٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یا کوئی غلطی تھی, بڑی غلطی میں وہ یہ تھی کہ ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی, نہیں دینی چاہیے تھی. ایک تو ایکسٹینشن ہوگی نا, ختم ہو گیا ٹینیور, پھر اس کے بعد آپ کی حکومت چلی جاتی ہے, حکومت کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ 6 مہینے اور رہ جائیں. وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پبلکلی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کیا کہ ہمیں نہیں دینی نہیں چاہیے تھی, اور کوئی دی تو نہیں آپ نے, لیکن آپ تو دینے کے لیے تیار تھے. نہیں دینی چاہیے تھی نا, اینڈ آف سٹوری. کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کہہ رہے ہیں ختم, نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہی سوراخ سے ایک بار ڈسا ہے تو دوسری بار ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آدمی سبق سیکھتا ہے, ہم نے سبق سیکھا اور بڑا مہنگا سبق سیکھا کہ وہی جنرل باجوہ جس کو پھر ڈر تھا جب ہماری حکومت جا رہی تھی مارچ میں, اور 2022 میں, تو اس دن اللہ بھلا کرے آپ کا یہ پریزن وینز ایٹسٹرا سارے کے سارے یہاں پہ پلیس کیے گئے تھے, کیونکہ جنرل باجوہ کو خطرہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو سیک کریں گے. وہ اس وجہ سے وہ پریزن وینز میں نے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے. کیا واقعی عمران خان ان کو سیک کر رہے تھے؟ ناٹ ایٹ آل. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, اور یہ آپ وہ ٹرانسکرپٹ اڈیالہ جیل میں, وہاں پہ 5 ساتھی اور میرے ساتھ موجود تھے, ہم سارے کی موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہم سے بات کی. انہوں نے کہا میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا, کیونکہ پاکستان میں فوج ایک منظم ادارہ ہے اور میں اس کی انٹیگریٹی کو یا اس کے اسٹرکچر کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا.